بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل باعتبار حروف تہجی۔ دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے وہ مسائل ذکر کیے تھے جو الف سے شروع ہوتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ ہے وہ مسائل ذکر کریں گے جو با سے شروع ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال کتروائے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ سری اور پائے کے بال جلا کر کھال کے ساتھ پکانا جائز ہے۔ اگر نابالغ 10، 11 یا 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہوا اور وہ مالدار ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا باپ کے ذمہ ضروری نہیں۔ اگر بالغ اولاد خود مالدار ہے تو وہ خود قربانی کرے یا باپ کو اجازت دے دے۔ بالغ اولاد کی اجازت سے باپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ واہن جانور کی قربانی درست ہے کیونکہ اس پر ممانعت کا حکم نہیں آیا اور بہانج ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور جفتی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں، اسی طرح بہانج ہونا بھی عیب نہیں، بلکہ بہانج جانور اکثر و بیشتر لحیم و شحیم یعنی خوب موٹا و تازہ ہوتا ہے اور گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، اس لیے قربانی جائز ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ کسی مزار یا بت کے نام پر جانور چھوڑنا بنص قطعی حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہو جاتا اور شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے، وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر قربانی کرے تو قربانی درست ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں اگر قصاب یہ جانور خرید کر اس کا گوشت فروخت کرے تو وہ گوشت خرید کر استعمال کرنا بھی درست ہے۔ اگر بچہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں، اس لیے ولی کے لیے بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بچے سمجھدار ہیں تو ان کو عیدگاہ میں لے جائیں ورنہ نہ لے جائیں۔ بڑے جانور سے مراد گائے، بیل، بھینس اور اونٹ نر و مادہ ہیں۔ ایک آدمی کے لیے ایک بڑے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد کا شریک ہونا ضروری نہیں، کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونے کی بنا پر فرض کر لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر واو کے بغیر دونوں قسم کے الفاظ ملتے ہیں، البتہ واو کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر زیادہ بہتر ہے۔ کہیں اللہ اکبر بسم اللہ پر مقدم ہے اور کہیں مؤخر، تمام صورتیں درست ہیں۔ ذبح اختیاری میں بسم اللہ کا ذبح کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے، یعنی بسم اللہ کہتے ہی ذبح کرے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کے بسم اللہ پڑھی اور اس بکری کو زندہ چھوڑ کر پھر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ بکری کی قربانی جائز ہے، بکرے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 1 سال کی عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ ایک بکرے میں صرف ایک حصہ ہے،
اگر ایک بکرے میں قربانی کی نیت سے 2 آدمی شریک ہوں گے تو دونوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر بندوق سے شکار کیا جائے اور وہ جانور مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اگرچہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو۔ اگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آ جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ 2 آدمیوں نے 2 بکریاں قربانی کے ارادے سے خریدی اور بھول کر ایک نے دوسرے کی بکری کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اور کسی پر بدلہ دینا یا قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ قربانی کے گوشت کو آگ پر بھون کر کھانا بھی درست ہے۔ بھینس اور بھینسا کی قربانی جائز ہے۔ بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ بیل کی قربانی جائز ہے۔ گائے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 2 سال عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن نماز روزے کا پابند نہیں اور پاک بھی نہیں رہتا اور نشہ بھی کرتا ہے، جب بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز اور گوشت کھانا حلال ہے، بشرطہ کہ ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ اللہ اکبر کو نہ چھوڑے۔ اگر بیوی مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو بیوی پر ضروری ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر بیوی کی اجازت سے بیوی کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اگر شوہر نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بے ہوش کر کے ذبح کرنا، یعنی ذبح سے پہلے پستول سے دماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذبح کرنا، یہ طریقہ سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں جانور کے حرام ہو جانے کا ظن غالب ہے، نیز یہ کہ اگر اس ضرب اور چوٹ کی وجہ سے جانور کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیرنا بیکار ہوگا اور جانور حرام ہو جائے گا۔ گھر میں پالے ہوئے جانوروں کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے ایام میں اس جانور کی قربانی کرے گا تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی ایسے جانور کو بدلنا اور فروخت کرنا بھی جائز ہے، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا مستحب ہے۔